بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف چینل کے پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بھائی خیری و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیری و عافیت رکھے، اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کے جو خاص وظیفہ ہے یہ ماہ رمضان مبارک کے تیسرے جمعہ مبارک کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ جمعے کو اسلام میں بڑی فضیلت حاصل ہے، اس لیے اس سے سردار الایام یعنی کہ دوسرے دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ جمعے کے دن اللہ پاک نے قرآن پاک میں مکمل سورت نازل فرمائی جس میں اس دن کی فضیلت اور احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ جس طرح عیسائیوں کے لیے مقدس دن اتوار کا ہے، اس طرح مسلمانوں کے لیے مقدس دن جمعے کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعے کے دن کا خاص وظیفہ بتائیں گے جو کہ آپ نے ماہ رمضان کے تیسرے جمعہ مبارک کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، اور ان وظیفوں کی وسیلے سے اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگو گے اسی وقت مل جائے گا۔ تو یہ وظیفے آپ نے کیسے کرنے ہیں، کن اوقات میں آپ نے کرنے ہیں، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل وظائف اب چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، صحیح بخاری کی ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل کا استعمال کرے یا گھر میں خوشبو ہے وہ استعمال کرے اور پھر جمعے کے لیے نکلے اور مسجد میں دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے اور جتنا ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس وقت اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی بابرکت دن ہے۔ جمعے کے دن کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس وقت ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جب کوئی بھی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ پاک سے دعا کرے اور جو کچھ بھی مانگے گا اللہ پاک اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت دعا کی ایسی گھڑی کے بارے میں حدیث کی روشنی میں دو اقوال کو ترجیح دی ہے۔ پہلی گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقفہ، روایت مسلم شریف کا دوسرا قول جمعے کے دن کی عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب کی مدت۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان اوقات میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے ہماری اکابرین نے بھی ان اوقات میں بہت سے وظائف بتائے ہیں تاکہ ان قبولیت میں اللہ پاک کو پکارا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ پاک کو ان قبولیت میں پکارا جائے گا تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمارے دونوں وظائف جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کے وظیفے ہیں جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو ان وظیفوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفے کیسے کرنے ہیں۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ
آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رحمانو کو آپ نے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ آپ نے جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کو پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام یا رحمانو کو آپ نے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ آپ نے اول آخر درود پاک کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک سے رو رو کر گر گرا کے اللہ پاک سے پورے پختہ یقین کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گا، اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، چاہے وہ حاجت آپ کی رزق کے حوالے سے ہوگی یا کوئی بھی حاجت جو کہ برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ تمام حاجات کو پورا کرے گا، اور جو بھی پریشانی جو کہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی کو بھی بہت جلد دور کرے گا، اور اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازے گا، اور اللہ پاک اس وظیفے کو کرنے سے آسمان سے آپ کے لیے رزق کی برسات کر دے گا، اور 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس وظیفے کو کرنے سے جائے نماز سے اٹھتے ہی آپ کی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت پورا کرے گا۔ تو دوسرا وظیفہ جو آپ نے جمعہ دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 7 یا 11 مرتبہ آپ نے اول آخر درود پاک کو پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے آیات الکرسی کا ورد آپ نے کرنا ہے کثرت کے ساتھ۔ آپ نے یعنی کہ آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے جتنا بھی ہو سکے آپ نے آیات الکرسی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 7 یا 11 مرتبہ آپ نے اول آخر درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ان وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے رزق کا انتظام کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو بے تحاشا مال و دولت سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اس کا تصور آپ نے دعا مانگنے کے وقت آپ نے اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کوئی بھی پریشانی جس بھی حاجت کے لیے آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ حاجت آپ کی رزق کے حوالے سے یا کوئی بھی پریشانی جس کے لیے آپ نے یہ وظیفے کرنا ہے، تو اس کا تصور دعا مانگتے وقت اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور دعا کو پورے پختہ یقین کے ساتھ آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی کہ آپ اللہ پاک سے جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو اسی وقت مل جائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، دونوں وظیفے بہت ہی مجرب ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی بھی ایک وظیفہ آپ نے آج کرنا ہے۔ تو یہ تھے آج کے وظیفے، تو ان کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔